بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 69 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے تقسیم کرنے والے کی اجرت کس اعتبار سے ہوگی۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ولا یترک القسام کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق ونفقۃ المملوک المشترک کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا يترك القسام يشتركون كي لا تصير الأجرة غالية بتواكلهم وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر۔ قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء لأنه مؤونة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة ونفقة المملوك المشترك۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا يترك القسام کہ قاضی تقسیم کنندہ لوگوں کو مشترک طور پر اکٹھے ہو کر تقسیم نہ کرنے دے۔ قاضی تقسیم کرنے والوں کو اشتراک عمل کے ساتھ تقسیم نہ کرنے دے۔ کئی لا تصیر الاجرت غالیتا تاکہ ان کے اتفاق سے اجرت مہنگی نہ ہو جائے۔ وعند عدم الشرکتی اور شراکت کے نہ ہونے کے وقت یتبادر کل منہم ہر ایک قاسم کام کے فوت ہونے کے اندیشے کی وجہ سے جلدی کرے گا تقسیم کی طرف۔ فیرخص الاجر لہذا اجرت سستی ہو جائے گی۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأُجْرَةُ الْقِسْمَةِ کہ تقسیم کی اجرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عدد رؤوس کے مطابق ہوگی، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اجرت علی قدر الانصباء بقدر حصص ہوگی۔ لأنہ معونۃ الملک اس لیے کہ اجرت ملکیت کی مشقت ہے، لہذا بقدر ملک ثابت کی جائے گی۔ کاجرت الکیال والوزان جیسے کیل کرنے والے اور وزن کرنے والے کی اجرت، اور مشترک کنواں کھودنے والے اور مشترک غلام کے نفقہ کی اجرت۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ قال ماتن فرماتے ہیں کہ قاضی ایک کام کرے گا کہ جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کو اکٹھا نہ ہونے دے، یعنی ان کو کوئی کمپنی نہ بنانے دے، یونین نہ بنانے دے کہ اگر انہوں نے کمپنی بنا لی، یونین بنا لی، سارے اکٹھے ہو گئے تو اب وہ ایک ریٹ آپس میں طے کر لیں گے کہ اس سے کم میں کوئی بھی تقسیم نہیں کرے گا۔ مثلا 10 مرلے کا ایک پلاٹ تقسیم کرنا ہے تو اگر ان کی یونین بن گئی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کمپنی بنا لی، تو وہ طے کر لیں گے کہ 10 مرلے کا پلاٹ تقسیم کرنے کی اجرت 5000 سے کم کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو اب ایسا کرنے سے عوام الناس کا نقصان ہے، تو یہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ تقسیم کرنے والوں کو اپنی اجارہ داری قائم نہ کرنے دے۔ ولا یترک القسام کہ تقسیم کنندہ جو لوگ ہیں ان کو نہ چھوڑے۔ کیسے نہ چھوڑے؟ یشترکون کہ وہ اجرت اور تقسیم میں اشتراک کر لیں، آپس میں کوئی کمپنی قائم کر لیں، ایک یونین بنا لیں کہ ہم اپنے یونین کے لحاظ سے کام بھی دیا کریں گے اور اجرت بھی اپنے حساب سے لیں گے۔ تو قاضی اس بات پہ کنٹرول کرے گا، کیوں
کی لا تسیر الاجرت غالیتا بتواکلہم، تاکہ اجرت مہنگی نہ ہو، یعنی تقسیم کی جو فیس ہے وہ فیس زیادہ نہ ہو جائے، بتواکلہم، ان کے آپس میں اتفاق کر لینے کی وجہ سے۔ تواکل ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیا، تو اب ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ اتفاق کر کے چلیں گے تو پھر ایک بندہ جب مارکیٹ میں آئے گا تقسیم کا پتہ کرنے کے لیے تو جس کے پاس جائے گا سارے اس کو یہی بتائیں گے کہ 10 مرلے کا پلاٹ اس کی فیس 5000 روپے ہے، اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ وعند عدم الشرکتی، اور جب شرکت نہیں ہوگی، کمپنی نہیں ہوگی، اکیلے اکیلے کام کر رہے ہوں گے، تو یتبادر کل منہم الیہ، تو اب جلدی کرے گا ان میں سے ہر ایک الیہ کام لینے کی طرف کہ مجھے کام ملے، خیفۃ الفوت، فوت ہونے کے خوف سے کہ یہ موقع میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، یہ ایک گاہک میرے پاس آ رہا ہے، تقسیم کروانے والا کسی تقسیم کنندہ کو تلاش کر رہا ہے، تو اگر کمپنی نہیں ہوگی، انفرادی طور پہ کام کریں گے تو اب وہ 10 مرلے کا پلاٹ 5000 سے کم میں بھی تقسیم کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا کہ خالی ہاتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چلیں تھوڑے پیسے لے کر ہی اس پلاٹ کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ کام کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ تو جب ایسے الگ الگ کام کریں گے تو فیرخص الاجر، تو اجرت اس کے اندر کمی آ جائے گی، اجرت سستی ہو جائے گی۔ تو یتبادر کا معنی جلدی کرنا، فوراً متوجہ ہونا، فیرخص اس کے اندر رخصت کے پہلو کا آ جانا، یعنی تقسیم کروانے والوں کے لیے سہولت کا پیدا ہو جانا۔ تو کہتے ہیں یہاں یتبادر کل منہم الیہ، تو الیہ سے مراد قسم، یعنی لفظ تو قسمت کا آیا ہے لیکن یہاں ضمیر مذکر کی استعمال کی ہے، الیہ، تو یہاں مذکر کی ضمیر کا استعمال کرنا قسم کے اعتبار سے ہے کہ قسمت اور قسم ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ اور خیفۃ الفوت، خیفہ کے اوپر جو نصب آیا ہے وہ تعلیل کی وجہ سے ہے، تو گویا کہ خیفۃ الفوت یتبادر کے لیے مفعول لہو ہے، تو لہذا کیا ہوگا؟ فیرخص الاجر علی المتقاسمین، تو جو تقسیم کروانے والے ہیں ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے آج کے سبق میں کہ تقسیم کرنے والے کو اجرت کس حساب سے دی جائے گی، کب؟ کہ جب ایک کا حصہ کم ہو، پھر دوسرے کا حصہ اس سے زیادہ ہو، تیسرے کا حصہ اس سے زیادہ ہو، یعنی جن کی زمین کو تقسیم کیا ہے ان کے حصوں کے اندر فرق ہے، سب کے حصے برابر نہیں، یعنی سب کو 5 مرلے نہیں مل رہے یا سب کو 2 مرلے نہیں مل رہے، کسی کا حصہ کم ہے کسی کا زیادہ ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَأُجْرَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ، کہ جتنے حصے دار ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے اجرت تقسیم ہو جائے گی۔ مثلا 4 تقسیم کروانے والے ہیں تو جو ٹوٹل اجرت ہے اس ٹوٹل اجرت کو مثلا 4000 ہے تو 1000 سب کے ذمہ ہو جائے گا، سارے برابر اجرت ادا کریں گے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کی رائے کے مطابق، جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں علی قدر الانصبائی، کہ نہیں، ٹوٹل جو حصے دار ہیں وہ نہیں دیکھیں گے بلکہ حصوں کی مقدار کے اعتبار سے اجرت لازم ہوگی، یعنی شرکاء کی ملکیت کے تناسب سے اجرت واجب ہوگی۔ تو امام صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اجرت سب کو برابر دینی پڑے گی، 4000 ہے تو سب کو 1000 دینا پڑے گا۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صاحبین کے نزدیک کیفیت کچھ اور ہے کہ مقدار دیکھی جائے گی کہ حصوں میں سے جس کا حصہ زیادہ ہے اسی اعتبار سے تقسیم کی اجرت اس پر زیادہ ہوگی، جس کا حصہ اس سے کم ہے اس پر اور کم ہو جائے گی، جس کا اور کم ہے اس پر اور کم اجرت ہوگی۔ علی قدر الانصبا، یہاں دیکھیے کہ ایک پلاٹ ہے، اس کے 4 حصے بنے ہوئے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ احمد کو ملا، ایک حامد کو ملا، ایک حماد کو ملا، ایک محمود کو ملا۔ تو اب یہاں تو بظاہر یہ ایک کنال کا پلاٹ ہم فرض کرتے ہیں، تو یہاں سب کے 5 مرلے برابر ہیں، تو یہاں امام صاحب کے نزدیک بھی
چاروں پر برابر اجرت آئے گی، اور صاحبین کے نزدیک بھی اجرت برابر ہوگی، چونکہ حصوں کے اندر فرق نہیں ہے، سب کے حصے میں 5-5 مرلے جگہ آ رہی ہے۔ اس دوسری صورت کو دیکھیں، یہاں فرق ذرا واضح ہے کہ 3 بھائی تھے، پلاٹ ایک زمین تھی جس کو تقسیم کیا گیا، تو اب یہاں جب تقسیم ہوئی تو تقسیم کے بعد حماد کے حصے میں آ رہے ہیں 4 مرلے، احمد کے حصے میں آ رہے ہیں 8 مرلے، اور حامد کے حصے میں آ رہے ہیں 6 مرلے۔ تو جب حصوں کے اندر فرق ہے، ملکیت کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر فرق پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا صاحبین کے نزدیک اجرت اس اعتبار سے ہوگی، یعنی یہ 3 حصے ہیں، 3 حصے دار ہیں، تو امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ سب برابر برابر دے دیں، 1-1 ہزار تینوں دے دیں، یہ ٹوٹل 3 شرکاء ہیں، 4 ہوتے 5 ہوتے، جتنے ٹوٹل ہوتے سب پر برابر تقسیم ہو جاتا۔ تو امام صاحب کے ہاں تعداد کے اعتبار سے اجرت ہوگی، حصوں کی مقدار کی کمی زیادتی کو نہیں دیکھیں گے کہ کس کا حصہ زیادہ ہے کس کا حصہ کم ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اجرت جو دی جائے گی وہ حصوں کی مقدار کے لحاظ سے ہوگی۔ تو اب اجرت سب سے کم آئے گی حماد کے حصے میں، کہ حماد کی جگہ چونکہ تھوڑی ہے، صرف 4 مرلہ ہے، تو لہذا اجرت حماد پر کم آئے گی۔ مثلا فی مرلہ اگر 1000 روپیہ ہے تو حماد کے حصے میں 4 مرلے آ رہے ہیں، تو 4 مرلے کے اعتبار سے یعنی گویا کہ ٹوٹل پلاٹ تھا 18 مرلے کا، اور یہ طے شدہ تھا کہ فی مرلہ کے اعتبار سے 1000 روپیہ اجرت ہے، تو حماد کے حصے میں 4 مرلے آئے تو اس پر 4000 اجرت ہوگی، حامد کے حصہ میں 6 مرلے آئے تو اس پر 6000 اجرت ہوگی، اور احمد کا حصہ 8 مرلہ پر محیط تھا تو احمد پر اس کے اعتبار سے اجرت ہوگی۔ تو یہ دوسرے مسئلے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقسیم کی اجرت علی عدد الرؤوس عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک بندوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں علی قدر الانصبہ، حصوں کی مقدار کے اعتبار سے، ملکیت کے تناسب کے اعتبار سے، لأنہ معونۃ الملک، اس لیے کہ یہ جو اجرت ہوتی ہے یہ ملک کی مشقت ہے، یعنی جو اجرت ہوگی یہ اجرت ان شرکاء متقاسمین کی ملکیت کی وجہ سے لازم ہو رہی ہے کہ وہ تقسیم کرنے والے کو بلا کر لائے ہیں، تو اس نے ان کی ملکیت کو جدا جدا کیا، پہلے ان کی ملکیت اکٹھی ہوئی پڑی تھی، تو اس نے آ کر ان کو جدا کیے، لأنہ، اس لیے کہ اجرت ملک کی مشقت ہے، فیقدر بقدرہ، لہذا اس کا اندازہ ملکیت کے اعتبار سے لگایا جائے گا، جس کی ملکیت زیادہ ہوگی تو اس پر اجرت بھی زیادہ آئے گی، کاجرت الکیال والوزان، جیسے کیل کرنے والوں کی اجرت، کہ چند شرکاء مل کر کسی مشترکہ چیز کا کیل کروائیں تو سب کی ملکیت کے اعتبار سے اجرت واجب ہوگی۔ صاحبین اپنی تائید میں یہ 4 مسئلے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک کھیت سے 4 افراد نے گندم خریدی، تو جب گندم خرید لی تو اب اس گندم کی ایک دفعہ مجموعی مقدار معلوم کرنی تھی کہ آیا گندم یہ 50 من بنتی ہے یا نہیں، تو اب جب اس گندم کا کیل ہو جائے گا تو کیل ہونے کے بعد تو جس کی مقدار زیادہ ہے، مثلا کیل میں پتہ چلا کہ یہاں تو ایک کے حصے میں 10 بوری گندم کی آ رہی ہے، اور ایک کے حصے میں 6 بوری گندم کی آ رہی ہے، ایک کے حصے میں 3 بوری گندم کی آ رہی ہے، تو 10 والے کے کیل چونکہ زیادہ ہیں لہٰذا اس اجرت میں سے سب سے زیادہ حصہ اس 10 بوری والے پر آئے گا، پھر 6 بوری والے پر اس کے اعتبار سے ہوگا، پھر 3 بوری والے پر، والوزان، اسی طرح وزن کرنے والے جو وزن کرتے ہیں ان کی اجرت بھی اسی اعتبار سے ہوگی۔ وحفر البئر المشترکۃ، اگر چند لوگ مل کر ایک مشترکہ کنواں کھدواتے ہیں تو اس وقت بھی ملکیت کے اعتبار سے اجرت واجب ہوگی، یعنی ان مسائل میں جو مشقت ہے وہ حصوں کی مقدار کے اعتبار سے۔ تو حفر البئر المشترکہ، مشترکہ کنویں کی کھدائی، اسی طرح ونفقۃ المملوک المشترک، مشترکہ غلام کا نفقہ یعنی اس کا خرچہ، اگر کوئی غلام چند آدمیوں کے درمیان مشترک ہے تو وہاں بھی بقدر حصص وہ جو اس کا نفقہ ہے وہ واجب ہوگا، مثلا اس غلام کو خریدنے کے لیے 10,000 روپے ایک نے ڈالے،
5,000 روپے ایک نے ڈالے. اب جو 10,000 والا ہے تو اس کا حصہ گویا کہ اس غلام میں زیادہ ہے، لہذا حصے کے بقدر اجرت واجب ہوگی. ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا.